ایک سرائے کی کہاوت ہے کہ میرے محبوب اسے اخبار کی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کی جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں پلتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستہ کل پرسرات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب بے شمار حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا چھٹا نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کی راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کے شیشے کی دیوار سے پورے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ کوری سی میم، دودھ سی دھلی ہوئی، ابشار کی جل ترنگ کی مانند نکھری نکھری سی، مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستر سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت، یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہی ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ کیوں کر؟ میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسی ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے جب شام کو گھر آتے تو ان کے غصے کا جنگ کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا اگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی ہی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندم رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دولت میں کیوں ڈیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کی کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہکے مار کر ہنس پڑیں۔ اماں جو پہلے ہی سے میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھیں، دل میں لائی اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بہنگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی۔ تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوہ کاف شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی،
پلٹ کر ترقی با ترقی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوہ کاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتی اور معنی خیز مسکراہٹ لیے باہر نکل گئیں۔ پری پے کر سنا تھا، یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کی طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالے گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والے مسکین سی صورت کا تعارف جب پری زاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہہ کے مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً فرداً کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پری زاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا، پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ وہ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بزاد خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کی گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچی، پہلے تو لوگ اجنبی کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو اور اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پر دستور کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان میں بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین ترتیب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر میں ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ماں بتاتی تھی کہ بھری محفل میں جب بھی کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھری عورتوں کو چھوڑ کر صرف اس کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہوتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہو، رنگ ہو، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکانوں کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر دور سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک گہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی تپتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی